کہہ رہے ہیں، ہم کون کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ کون میں تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم کون نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں مسلمان۔ کون کا معنی ہے عام، مسلمان کا معنی ہے خاص۔ ہم خاص لوگوں کی بات کرتے ہیں، عام کی بات نہیں کرتے، کیونکہ مسلمان لوگوں کی طرف جب نسبت کریں تو مسلمان خاص ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہم مسلمان ہیں، ہم عام لوگ نہیں، ہم خاص لوگ ہیں کہ اس رب نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہمیں توحید اپنے آپ کو وحدہ لا شریک ماننے کی رب نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم رب کو کیا مانتے ہیں، اس کے پیارے محبوب کو آخری سچا رسول مانتے ہیں۔ عام لوگوں سے ہم نکل آئے، جب ہم نے رب رسول کی گواہی دے دی اس وقت عام لوگوں سے ہم تو خاص لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ خاص لوگ حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو بھلے وہ بھوک سے مر جائیں۔ اگر ایسی حالت آ جائے تو تب بھی رب کا شکر ہی ہے، کیونکہ وہ رب ہے جس حالت میں رکھے بندے کو تو اعتراض کرنے کی مجال ہی نہیں ہے۔ چاہے گا تو دے دے گا ایک ٹائم کا کھانا، اگر نہ دے تو ہمارا مالک ہے، اسے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کتنی خوب بات اپنے رب کو عرض کی، یا اللہ مجھے ایک دن دیا کر کھانے کو تاکہ میں کھا کے تیرا شکر کروں، ایک دن مجھے نہ دیا کر کھانے کو تاکہ میرے پاس نہ ہو تو میں تب بھی تیرا شکر کیا کروں۔ اور یہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں ہیں، یہ دعوے صرف زبانی کلامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار کے گھر میں ایسی حالتیں گزری بھی ہیں۔ ایک دن کی بات نہیں، کئی کئی دن آپ علیہ السلام کے گھر میں کھانا نہیں پکا کرتا تھا، کئی کئی دن۔ ادھر نسبت کریں اور سرکار کی عزت کو دیکھا جائے، ادھر اپنی طرف نسبت کریں اور اپنی عزت کو دیکھیں۔ ہمارے گھروں میں کیا کچھ سہولیات ہیں، ادھر کیا نظام ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ آتی کہ ادھر دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا علیہ السلام ہے، کبھی ہے گھر میں تو کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کبھی گھر میں کھانے کو۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھ لیں، سرکار جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے تو کیا چیز چھوڑی ہے وراثت میں؟ آپ فرماتی ہیں ایک سواری تھی سرکار کی، ایک وہ تلوار جس سے آپ جہاد فرما کرتے تھے، سواری پہ تو آپ ظاہر جاتے تھے نا جہاد کے لیے، اور جو زمین تھی وہ آپ نے پہلے ہی فی سبیل اللہ وقف کر دی تھی، وہ آپ نے پہلے ہی فی سبیل اللہ فرمایا، ایک دینار یا ایک درہم بھی سرکار نے وراثت میں نہیں چھوڑا۔ سرکار علیہ السلام نے وراثت میں کئی دفعہ سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ہم نے کھجور یا کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے پانی پی کے بھی گزارا کیا ہے، پانی پی کے بھی گزارا۔ دیکھیں ہمیں رب 3 دفعہ کھانے کو دیتا ہے، ہم پھر بھی اس رب کے شکر گزار بندے نہ بنے تو یہ بے حسی کا عالم ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ اہل بیت سرکار علیہ السلام کا زمانہ اس قدر کسی شخص کو بھی کھانے میسر نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہمیں ہے، جس غربت میں ان لوگوں نے زندگی بسر کی ہے۔ وہاں پہ تو اصحاب صفہ جو سرکار کے پاس دین سیکھتے تھے، ان بیچاروں کے پاس تو پہننے کے لیے بھی پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی جس کو اوڑھ لیتے، اور لکھا ہے بقاعدہ مسلم اور بخاری میں، وہ بیچارے اپنے گھٹنوں کے نیچے سے نا اس چادر کو پکڑے رکھتے اس طرح، کس خوف سے؟ کیونکہ وہ پوری نہیں ہوتی تھی چادر، نیچے تک نہیں جاتی تھی، ایک ہی چادر پورے جسم پر، گھٹنوں کے نیچے سے اس کو پکڑ کے رکھتے کہ کہیں سطر نہ نظر آ جائے۔ سرکار کے صحابہ نے یوں زندگی بسر کی، اور ہم اسی زندگی کو بنانے کے لیے رب کو ناراض کریں، رسول اللہ کو ناراض کریں، یہ انسانیت ہے؟ یہ انسانیت سے گزر جاتا ہے جو شخص، پھر وہ یہ ایسے کام کرتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے اپنا نہ دیکھتا ہے پرایا، بس ایک ہی ہے، دولت دولت اور دولت، دولت دولت اور دولت۔ سرکار علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا 1450 سال کم و بیش آج سے پہلے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، سرکار کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله،
آپ فرماتے ہیں ایک دن کی بات ہے، سرکار ممبر پہ تشریف لائے، جالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، سرکار کس جگہ تشریف لے آئے؟ ممبر پر، وجلسنا حولہ، اور ہم سرکار کے ارد گرد بیٹھ گئے، صحابہ سرکار کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب ہم بیٹھ گئے تو سرکار نے ہمیں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا جملہ ہے؟ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعدی، جو مجھے اپنی امت کے اوپر خوف ہے اپنے چلے جانے کے بعد، ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد مجھے جس چیز کا اپنی امت پہ خوف ہے، ایک چیز ان کو ہلاک کر دے گی، وہ کیا ہے؟ فرمایا ما یفتح علیکم زہرت الدنیا، اللہ تمہیں مال کی وسعت دے دے گا جو میرے بعد میں آنے والی میری امت ہوگی، اللہ ان کو مال کی وسعت دے گا، اور یہ مال کی وسعت کی وجہ سے اللہ کے نافرمان بن جائیں گے، اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اکثر مالداروں کی حالت آپ دیکھیں نافرمانوں جیسی ہے، اکثر مالداروں کو دیکھ لیں آپ، بڑی بڑی فحاشی کی محفلیں، بڑی بڑی بے حیائی عریانی کی محفلیں، گانے باجے، شراب نوشی، ناچ ڈانس، کنجر خانہ، یہ کسی غریب کے گھر نظر نہیں آئے گا۔ جو روٹی کو تنگ بیٹھا ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے ایک کنجر کو 3 یا 4 لاکھ روپیہ کہاں سے دے گا، یا لاکھ روپیہ کہاں سے دے گا اس کنجری کو جس نے آ کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے جس چیز کا خوف ہے اپنی امت پر، اللہ ان کے لیے مال کی وسعتیں دے دے گا میرے چلے جانے کے بعد، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ جب تک سرکار تھے بڑی غربت تھی، سرکار دنیا میں گئے، جو آپ نے غیب کی خبر دی وہ بالکل ہر آنے والے دور میں پہلے سے زیادہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، ہر آنے والے دور میں۔ فرمایا رب ان پہ مال کے خزانے کھول دے گا، اور پھر یہ رب کے نافرمان ہو جائیں گے، پھر یہ رب کے کیا ہو جائیں گے؟ نافرمان ہو جائیں گے۔ سادہ سی مثال ہے، ایک بندے نے کسی سے دشمنی کر لی، لیکن وہ بندہ غریب ہے جس نے دشمنی کی ہے، زیادہ سے زیادہ گالیاں دے گا اور کیا کر سکتا ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ نہ کرے اگر وہ ہوتا بہت زیادہ امیر شخص تو اس نے کرایہ کے بدماش تلاش کرنے تھے اور ان کو پیسے دے کے اس کو قتل کروا دینا تھا۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، یہ صرف میں مثال نہیں دے رہے، آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ آج یہ جو قتل و غارت ہے اس ملک کے اندر، یہ سب پیسے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، پیسوں کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، فرمایا اس امت کو جب اللہ مال کے خزانے اس پہ کھول دے گا یہ نافرمان ہو جائے گی، مجھے اس بات کا خوف ہے، اس پر مجھے اس بات کا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پیسے دیے حرام پہ لگانے کے لیے نہیں دیے، اللہ اپنا رزق بندے کو دے تو پھر اللہ نے جہاں جہاں جائز قرار دیا پیسہ وہیں لگنا چاہیے، حرام پہ جو پیسہ لگے گا اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، اس کو بھی بڑی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعس عبد الدینار والدرہم، فرمایا ہلاک ہو گیا، تعس ہلاکہ کے معنی میں ہلاک ہو گیا کون؟ عبد الدینار والدرہم، فرمایا دینار اور درہم کا جو بندہ ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، حالانکہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں۔ عبد الدینار والدرہم، سرکار فرمایا جو بھی دینار اور درہم، سادہ لفظ جو مال کا بندہ ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو کرنسی تھی درہم اور دینار تھے، جو بھی مال کا بندہ ہے سرکار نے فرمایا وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ اول تو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں مال کے بندے سے مراد کیا ہے، جو صرف دولت 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 بس دولت، اس کے سوا اس کی زبان سے اور کچھ نکلتا، جس طرح آج کل اکثریت کی حالت یہی ہے، میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں، میں یہ، بھائی سب کچھ لے لیکن دولت کو کمائے حلال طریقے سے۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام نہ اچھی سواری سے منع کرتا ہے، نہ اچھا پہننے سے منع کرتا ہے، نہ اچھی رہائش سے منع کرتا ہے، نہ اچھا کھانے سے منع کرتا ہے،
ہاں اسلام کہتا ہے اصول تو اسلام کے دے، حلال سے کما بھلے جو مرضی سواری لے، اسلام تجھے منع کرتا، حلال کی کمائی ہو جو مرضی گھر میں کھانے پکا، اسلام تجھے روکتا، کمائی بھی حلال کی ہو اور جو کھایا جا رہا ہے وہ بھی حلال ہو، وہ بھی کیا ہو، اسلام اس بات سے نہیں روکتا۔ صبح شام دوپہر ہر وقت تتر بٹیر کے ناشتے کرے، دوپہر کو بکرے سے کھائے، شام کو بکرے سے کھائے، ہرن سے کھائے، حلال کی روزی سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام منع، ہاں اگر حرام سے دال بھی لے تو اسلام روکے گا، کیونکہ اسلام کے اصولوں کے خلاف چلنے کی اجازت۔ اب سرکار نے یہاں کیا فرمایا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو 24 گھنٹے دولت دولت بس دولت، نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پرایا ہے، بس مجھے تو دولت ہی چاہیے بھلے کسی کو قتل ہی کرنا پڑے، ایسا بندہ کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پھر سرکار نے اس کی وضاحت کی، ان اعطی رضیہ، اگر اس کو مل جائے پیسہ تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، بس میں ٹھیک ہوں، اور اگر اس کو نہ ملے تو اللہ کی ذات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ مجھے ہی تو نے غریب بنانا تھا، تیرے اور بندے نہیں تھے غریب بننے کے لیے، میرے اوپر ہی تو نے غربت کو مسلط کر دیا، مصیبت کو مسلط کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ بھائی اللہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے کہ ایسے گلے شکوے اللہ کی بارگاہ میں کیے جا رہا، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کو جس حالت میں رکھے، بندے کو تو چاہیے صرف شکریہ ادا کرے، صرف کیا ادا کرے، شکریہ ادا کرے۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے اسی معاملے پر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ بندہ جس حال میں ہو کیا رہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب اس کے لیے سرکار نے ایک اصول بھی دیا ہے، جب ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کے اس اصول پر چلیں گے، گارنٹی سے ہم یہ بات کہہ سکتے بندہ رب کا ناشکر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم نے اس اصول کو اپنانا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ دیکھیں، سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیں، اصول کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال علیہ السلام۔ کتنی پیاری بات ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا انظروا، دیکھا کرو، دنیا کی بات ہو رہی ہے، مال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کبھی دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے نا دوسروں کو تو دیکھنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن فرمایا جس طرح میں کہوں اس طرح دیکھنا ہے، جس طرح میں کہوں انظروا، دیکھو کوئی مسئلہ نہیں۔ الی من ہوا اسفل منکم، جو تمہاری دنیاوی حالت سے نیچے والی حالت کا ہے اس کو دیکھ۔ فرض کرتے ہیں ہم مثال دیتے ہوئے، اگر میرے پاس موٹر سائیکل اللہ نے دیا ہے سواری کے لیے، اس کی مہربانی ہے، نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس حدیث کا مقصد کیا ہے، مجھے کس طرف دیکھنا چاہیے؟ جب کار والے کی طرف دیکھوں گا تو میں نہ شکرہ بنوں گا، میرے ذہن میں فوراً آئے گا یا اللہ وہ بھی تیرا بندہ میں بھی تیرا بندہ، مجھے کار کیوں نہیں دی؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب میں جاؤں گا نا سائیکل والے کی طرف، کیونکہ سرکار کا دیا وہ اصول ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا نہ اترے، تو فوراً میں ہاتھ اٹھاؤں گا، مولا تیرا شکر ہے، یہ بھی تو تیرا بندہ ہی ہے، یہ بھی تو تیرا میری طرح مسلمان ہی ہے، تیرا شکر ہے وہ اپنی طاقت خرچ کر کے سفر کر رہا، پھر بھی میرے جتنا تیز نہیں جا سکتا، میں سکون سے بیٹھا ہوں، مولا تیرا شکر ہے میں سکون سے جا رہا ہوں، تیرا شکر ہے میں۔ یہ صرف موٹر سائیکل کی مثال تو سمجھانے کے لیے تھی۔ ایک بندہ ہے جس کا مکان کچا ہے، اب حدیث کا مقصد کیا ہے، وہ کوٹھی والے کی طرف نہ دیکھے، پکے مکان والے کی طرف نہ دیکھے، ورنہ اللہ کا نہ شکر ہو جائے گا۔ وہ کس طرف دیکھے، جس بیچارے کا اپنا ہی نہیں ہے، جو کرایہ کے مکان پہ بیٹھا ہے۔ کچے مکان والا جب کرایہ والے کی طرف نگاہ کرے گا، سرکار نے فرمایا اس کا ذہن اس کو مجبور کر دے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے جیسا بھی ہے اپنا تو ہے، یہ تو خوف نہیں ہے کہ شام کو مالک کا مکان آئے گا چلے مکان خالی کر۔ شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟
میں ابھی مثالیں دے رہا ہوں، آخر میں یہی جملہ سرکار کا بھی عرض کروں گا۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھ، لیکن یہ دنیا کے مال کے اعتبار سے ہے۔ جب دین میں غور کرنا ہے تو اپنے سے اچھے کو دیکھنا ہے۔ اپنے سے، اگر میں نماز نہیں پڑھتا بالفرض تو مجھے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے میں 2 پڑھتا ہوں میں کہوں وہ بھی ہے، خیر ہے وہ 1 پڑھتا ہے، نا، مجھے اس طرح نگاہ کرنی ہے جو 5 پڑھتا ہے، تاکہ میرے ذہن میں بھی ہے یہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے، یہ بھی مسلمان ہی ہے، میں بھی 5 ہی پڑھوں، میں بھی کیسی پڑھوں؟ 5 ہی پڑھوں۔ دین کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہ معاملہ دنیا کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے رہو گے تو رب کا شکر بھی ادا کرتے رہو گے، رب کا شکر ادا بھی۔ پھر سرکار نے خود منع فرما دیا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فرمایا جو دنیاوی اعتبار سے تجھ سے فوق ہے، تجھ سے زیادہ ہے، وَلَا تَنْظُرُوا، اس کی طرف نگاہ مت اٹھانا، ورنہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کا ناشکرہ ہو جائے گا، تو اللہ کا کیا ہو جائے گا؟ جس طرح میں نے مثال دی کچے مکان والا، اب شروع ہو گیا کوٹھی والے کے دیکھنا، شروع ہو جائے گا ساتھ ہی ذہن، یا اللہ اس کو کوٹھی دی ہے میں تیرا بندہ نہیں تھا، یا اللہ اس کو تو نے اتنے عالیشان گھر دیا مجھے کچا کیوں دیا ہے؟ یہ رب کی ذات پہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ جو رب پہ اعتراض کرے وہ کس درجے کا انسان ہے؟ مسلمانیت کو چھوڑے آپ، وہ بتائے وہ انسان کس درجے کا ہے؟ اس کی کیا جرات ہے کہ رب کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اس نے کبھی اپنے آپ کو سمجھ ہی کیا رکھا ہے؟ اس مالک لم یزل کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے جس کی بارگاہ میں رب کے نبی انبیاء رسول بھی کانپتے ہیں۔ اس نے اس رب کو سمجھا کیا ہے؟ اس کی اپنی کیا ویلیو، اس کی کیا عزت ہے کہ رب کی بات پہ اعتراض کرتا ہے؟ جو مرضی کر، رب کا کچھ نہیں جاتا، جب کوئی اعتراض کرتا ہے رب اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، رب اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اس لیے سرکار نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی، فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھنا ورنہ تم رب کے ناشکر ہو جاؤ گے۔ اس اصول پہ چلو گے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ شکر گزار۔ مثال کے طور پر ایسی مثال کتب کے اندر بزرگان دین کی بھی ملتی ہے۔ ایک بندہ ہے جو اتنا غریب ہے جس کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، سرے سے پیدل چل رہا ہے۔ اب اگر وہ جوتے والے کی طرف دیکھے گا نہ شکرہ ہو جائے گا، اگر اس کے سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کی ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہوں، میں نے پہلے کہا ایسی مثالیں بزرگان دین سے بھی منقول ہیں، اس کی ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہوں تو فوراً سجدے میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیا ہوا اگر جوتے نہیں ہیں تو تیرا شکر نہیں ہے کہ میں چل تو رہا ہوں، یہ بھی تو میرے جیسا تیرا بندہ ہے، یہ بھی تو انسان ہے جس کے پاؤں نہیں، جس کی ٹانگیں نہیں، جو چلنے سے معذور ہے، جو ایک قدم اٹھانے کے لیے دوسروں کا محتاج بیٹھا ہے۔ مولا تیرا میرے اوپر کتنا احسان ہے کہ تو نے مجھے چلنے کی توفیق تو دے رکھی ہے۔ اصول یہی ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بن جائے گا، اور اگر اپنے سے اوپر کی طرف جائے گا نہ شکرہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سرکار نے منع فرما دیا ہے دنیاوی معاملے میں، فرمایا اپنے سے فوق کو نہ دیکھ، اپنے سے تحت کو دیکھ، جس کا رتبہ تجھ سے کم ہے اس کو دیکھ، پھر تو اپنے رب کی نعمتوں کا نہ شکر نہیں کرے گا، کبھی بھی نہ شکری نہیں ہوگی تجھ سے، ہمیشہ تو یہی کہے گا مولا تو نے جس حالت میں رکھا تیرا احسان ہے، تیرا کیا ہے؟ کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، وہ کسی کا محتاج تو ہے نہیں۔ انبیاء اور رسول جس کے محتاج ہو، ہمارے جیسوں کی پھر کیا بات ہے؟ انبیاء رسول بھی اللہ کے محتاج، اور اللہ ایسی ذات ہے جو کسی کے محتاج ہے۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا کہ رب جس حالت میں رکھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حالت میں رکھے ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس کیفیت میں تبدیل کر دے ہم نے صرف رب کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح جو میرے بھائی پہلے بیٹھے ان کو میں پیچھے مثالیں دے آیا ہوں قرآن و سنت سے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ تو بھائیو جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہ ہو اور آخرت والی زندگی کا یقین ہو
کہ وہ کبھی ختم ہونے والی